میدان عرفات جو ہے اس میں 9 ذی الحج کو جو حجاج کرام ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں 40 لاکھ تقریباً افراد یہاں پہ اکٹھے ہو کے ہاں جی حج پڑھا جاتا ہے۔ اور اچھا آپ ایک بڑی زبردست بات بتا رہے تھے، یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں سارے، ہاں جی یہ جنرل ضیاء صاحب کے، ہاں جی بالکل جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھیجے تھے اس وقت کا صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا، اور جو یہ وقوف عرفات کے اندر وقوف کرنا ہی حج ہے، یعنی اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کوئی چرواہا بکریاں چلاتا ہے وہ اس دن اگر اس جگہ پہ آ جاتا ہے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی پرندہ بھی فضا سے گزر جاتا ہے نا تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس طرح ہوتی ہے۔ اصل میں حج جو ہے نا حج وقوف عرفات ہی حج ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق وہ ادھر آئے حج کرنے، ہاں جی وہ حج اور یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بھائی بڑا میدان ہے میدان ہے، ہاں جی، اور وہ بھی دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، اور حاجیوں کو کوئی سایہ میسر نہیں ہے۔ ہاں جی تو یہاں پہ پہاڑوں میں ان کی افزائش ہو ہی نہیں سکتی تھی درختوں کی، لیکن وہاں سے مٹی بھیجی گئی، نیم کے درخت بھیجے گئے، پودے بھیجے گئے، اور یہ جتنے لگے ہوئے ہیں سارے یہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ گرو بھی کر گئے۔ تو اب جو ہمارے حاجی حضرات ہیں وہ آ کے ان کے سائے میں بیٹھتے بھی آج اب ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ جو روز محشر ہے، یعنی جس دن ہاں جی روز حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، روز محشر کا میدان بھی عرفات میں ہی لگے گا۔ تو یعنی عرفات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے ہاں کہ جی، حساب کتاب والا دن بھی جو ہے وہ بھی یہیں پہ ہوگا۔ اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی اسی جگہ پہ قبول ہوئی تھی۔ اچھا، یہ واقعہ تھوڑا سا لوگوں کو بتانے کے لیے تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ ہاں جی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا تھا نا تو آپ اکثر دعا مانگتے تھے، اور آپ کی یہ معروف دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں نے جو غلطی کی ہے اپنے نفس پہ میں نے ظلم کیا ہے، اگر اللہ مجھ پہ رحم نہ کیا تو کوئی شک نہیں کہ میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ دعا مانگتے مانگتے جب آپ جبل رحمت پہ آئے نا تو اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول کر لی نا، اسی سے پھر یہ ہے کہ اس کا نام پڑے گا کہ جبل رحمت ہے، کہ اللہ نے اپنی رحمت یہاں پہ نازل فرما دی ہے۔ ابھی تو ویسے یہاں پہ بہت اچھا موسم ہے، ہاں جی، یعنی یہ عصر کے بعد کا وقت ہے، اس طرح کی ہوا چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ؟ آج گرم ہے یہاں کا موسم زیادہ، لیکن آج موسم بہت زیادہ آج موسم اچھا ہے، برکت ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے جبل رحمت، یہ جبل رحمت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی نسبت سے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پہ دعا قبول ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو پھر یہ نام دیا گیا کہ یہاں پہ رحمت یہاں یہ رحمت ہوئی ہے، کہ اللہ کی رحمت یہاں پہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ پہاڑ سمجھ لیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ پہاڑ تھا، اتنا پرانا پہاڑ ہے یہ۔ تو اس کے یہ ہم جا رہے تھے مکہ سے طائف کے راستے میں، ہاں جی مکہ سے طائف کا راستہ، یہ میدان عرفات آیا، یہ میدان عرفات ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا بڑے بڑے یلو کلر کے بورڈ لگائے گئے ہیں کہ جی میدان عرفات یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے ابھی یہاں پر بہت کم لوگ ہیں، یعنی ہزاروں میں لوگ ہوں گے ویسے، ہاں جی، تو 9 ذی الحج کو یہاں پر لاکھوں میں ہوتے ہیں، لاکھوں میں لوگ، یعنی 40 لاکھ لوگ تو وہ ہیں نا جو پوری دنیا سے صرف حج ادا کرنے آتے ہیں۔ جی بالکل، تو 9 ذی الحج کو انہوں نے یہاں پہ اکٹھے ہونا ہوتا ہے، تو یہاں پر تو منظر ایسا ہوتا ہوگا کہ سب نے وہ احرام پہنے ہوئے ہیں، وائٹ ہی وائٹ، یہاں پر پورا وائٹ ہو جاتا ہوگا میدان عرفات۔ یہ جو یہ پہاڑی ہیں یہ سارا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پورا نا وائٹ ہی وائٹ اس طرح وہ ہوتا ہے، اور دعائیں ہر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس طرح ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو کہتے ہیں بندہ حج پڑھ لیا نا جس نے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے نا، یعنی اتنا وہ پیور ہو جاتا ہے، خالص ہو گئے۔ اور اسی طرح ہم پیچھے دیکھ بھی رہے تھے، وہ دکھائیں گے بھی کہ وہ جو انہوں نے وہ جنگلے بنائے ہوئے ہیں، بیسیکلی وہاں پہ ٹینٹ لگ جاتے ہیں، ہاں جی وہاں پہ نیچے کارپیٹ بچ جاتے ہیں، نیچے کارپیٹ بیچ جاتے ہیں، یعنی بڑا زبردست ماحول بن جاتا ہے۔ ہاں جی، آپ بتا رہے تھے کہ حج سے پہلے کئی دن پہلے یہ جہاز کے ذریعے سپرے کرنا شروع کر دیتے ہیں سپرے کرنے کا پورے میدان عرفات کو نا، کہ کوئی یہاں پہ کوئی مچھر کوئی مکھی کوئی اس طرح اتنا سارا کچھ ان کو کر دیتے ہیں، کلیننگ شروع ہو جاتی ہے تقریباً 1 مہینہ پہلے نا، تو کلیننگ ہر چیز شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسی چیز اس میں نہ ہو کہ جو نقصان دے، مچھر ہو مکھی ہو۔ بہت، یعنی جب میں اس کے بارے میں پڑھتا یا سنتا آیا ہوں تب تو صرف یہاں پر میدان تھا، اب تو ایسے لگتا دیکھیں نا میدان کو بھی کتنا زبردست بنا دیا، سہولتیں دے دیں اس وقت تو، ہاں جی ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ واش روم بنائے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور یہ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے وہ سامنے بھی پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس پہاڑ سے، کیونکہ اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ یہ پہاڑ ڈیفرنٹ ہے، وہ دیکھیں دوسرے سارے پہاڑ ڈیفرنٹ ہیں، ہاں جی، ان کے پتھر بھی آپ دیکھیں ان کے پتھر بھی دیکھیں۔ تو یہ
وہ مقام ہے جہاں پہ 9 ذی الحج کو پورا شہر بس جاتا ہے، اور یہ وہ شہر ہے جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان، اب جب ٹی وی آن کرتے ہیں تو یہ شہر ہی شہر نظر آ رہا ہوتا ہے. یہاں پر حاجی اپنے خدا کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو وہ صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں، اور یہاں پر سفیدی ہوتی ہے ہر طرف. اور اس سے پہلے ابھی یہاں پر چند ہزار لوگ، سینکڑوں میں لوگ ہیں، لیکن تب لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں. اور یہی میدان عرفات کی جو اہمیت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جب روز محشر بھی یہیں سجے گا، اور اس کی پھر خدا تعالیٰ اس کی کیپیسٹی بڑھا دیں گے، یہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے اور یہیں پہ حساب کتاب ہوگا. تو آپ کو مکہ کی، مدینہ کی اور سعودی عرب کی زیارتیں بھی کروائیں گے. سعودی عرب کتنا آگے بڑھ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے، اور ان کا ویژن کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ دکھائیں گے. مدینہ منورہ. مدینہ منورہ مغربی سعودی عرب کے خطہ حجاز کا شہر ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. یہ شہر اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے. مکہ کے بعد لوگ مدینہ آئے بغیر اپنا عمرہ اور حج مکمل نہیں سمجھتے. شہر کی سب سے عام خصوصیت تو یہی ہے کہ یہاں پر مسجد نبوی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جس کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں فرزندان توحید یہاں پہنچتے ہیں. تاریخ اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء بھی مدینہ میں ہی موجود ہے. مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ میں بھی صرف مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے. دونوں شہروں میں قائم مختلف مساجد میں ہر سال حج کی مناسبت سے لاکھوں مسلمان عبادت کرتے ہیں. اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف فرشتے ہیں اور یہاں دجال نہیں آ سکے گا. مدینہ منورہ کی حیثیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اپنی جائے پیدائش کی بجائے جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد مدینہ میں ہی رہنے کو ترجیح دی، اور وہ یہیں پہ انہوں نے اپنی آخری ایام یہاں پر گزارے. سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو شہر ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کا ایک خاص لگاؤ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر ہے، اور اسی اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے ہر سال پوری دنیا سے یہاں پر لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں، یہاں پر عبادت کرتے ہیں، یہاں کا طواف کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کسی بھی مسلمان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا. مکہ مکرمہ میں بہت سی زیارتیں موجود ہیں. یہاں پر وہ میدان موجود ہیں جہاں پر جنگیں ہوتی رہیں، غزوات ہوتے رہے. یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے، یہ موسم یہاں کا بڑا سخت نظر آتا ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جب اللہ کے گھر کے لیے لوگ نیت کر کے نکلتے ہیں تو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو بالکل اس طرح کی سختیوں سے، بارشوں سے، دھوپ سے، گرمی سردی سے بالکل لاپرواہ ہو کے وہ یہاں پر طواف کرتے ہیں. یہی وجہ ہے، گرمی ہو یا سردی، آندھی ہو یا طوفان، آپ کو ہمیشہ اللہ کا گھر آباد نظر آتا ہے. یہاں تک کہ کووڈ کے دنوں میں بھی یہاں پر ایک رش رہتا تھا، اور ابھی بھی یہاں پر خانہ کعبہ کو بوسہ دینا، خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانا یہ بڑا ایک مشکل کام ہے، لیکن لوگ پھر بھی یہ کر گزرتے ہیں. حج اور عمرہ کرنے والے زائرین اس کے گرد طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، زمزم کے کنویں سے پانی پیتے ہیں. اسی طرح صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان میں سعی، اور اسی طرح جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جو سب مکہ میں ہیں. حج کے دوران میدان عرفات بھی یہاں پر قیام کیا جاتا ہے، اور میدان عرفات کیا ہے کہ کھلا میدان ہے جہاں پر آ کے لاکھوں حجاج کرام یہاں پر آتے ہیں، اور بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی چھت کے، بغیر کسی اس کے یہاں پر اپنی رات بسر کرتے ہیں.